حسنه ولا نافذ لقضائه وقدره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کے عالم مالک ارض و سما اللہ جل شانہ وعز اسمہ وجل برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد عزت و تکریم معزز و محتشم سامعین زیوکار، آج آپ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہیں وہ شہید محمد ظہیر عطاری، ان کے ایصال کے لیے، ان کے ثواب کی خاطر آج ان کی سالانہ دعا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 26واں سپارہ ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال نے صرف مومنین کے طبقے سے خطاب فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال کے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کن کن انداز کے ساتھ اپنی اقوام یا صرف مسلمین کے ساتھ خطاب کیا۔ جب پوری امت کے ساتھ خطاب ہو، خالی امت مسلمہ کے ساتھ تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ خطاب ہو تو یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب ہوتا ہے۔ اب جب صرف مسئلہ مسلمانوں کا ہو تو اللہ رب ذوالجلال صرف مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، یہ ان حرف شرط ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ شرط لگائی ہے تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ رب پھر تمہاری مدد کرے گا۔ اب مسئلہ واضح سا ہے، جو رب 18,000 عالمین کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اسے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد ہے۔ گفتگو کا جو مسئلہ ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دعا کرنے کا جو مقصد ہے ہمارا، کیا ہم جس غرض کے لیے یہاں چل کے آئے ہیں وہ مقصد پورا بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ رب تمہاری مدد کرے گا، اور اس کے بدلے میں یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو دین پر مضبوط بنا دے گا۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم صحابہ کو دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دین پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ دین اسلام کی مدد کو چھوڑ دیں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا: صحابہ، میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دین اسلام کی مدد کو چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا، جب لوگ دین کی مدد کو چھوڑ دیں گے اس وقت امت کا حال کیا ہوگا؟ آپ ہمیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اخاف علیکم ستہ، جب میری امت میری دین کی مدد چھوڑ دے گی، میں محمد کریم کو اس وقت اپنی امت میں 6 چیزوں کا بڑا ڈر اور خوف لگتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما قطیعۃ الرحم، قطع رحمی یہ میری امت میں عام ہو جائے گی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہٹ کر اپنے دنیاوی جھگڑوں کی بنا پر، دنیاوی غرض و غایت کی بنا پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض ہو جانا، یہ قطع رحمی ہے۔ آج ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھے، آپ چاہے اپنے سگے بھائی جان کے بھائی کسی دوسرے سے ناراض ہیں تو اس بنا پر ناراض ہیں کہ اس نے آپ کی زمین کھا لی ہے، پیسے دبا لیے ہیں، دنیاوی جھگڑا ہے، دین کا تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں۔ ہم کسی سے اس لیے نہیں بولتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا قول و کردار اسلام کے مطابق نہیں، ہماری لڑائی جھگڑا صرف دنیاوی غرض و غایت پر ہے، اسے قطع رحمی کہا جائے۔ آج آپ دیکھیے اس معاشرے کے اندر قطع رحمی ہمارے درمیان کتنی پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں، معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور 1800 صحابہ میرے نبی کے سامنے موجود ہیں، ایک صحابی نہیں، 1800 صحابی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہے۔ آپ کے دربار میں حضرت عبداللہ ابن مبارک وقت کے عالم دین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور جو بندہ حضور کا صحابی بن جائے اسلام میں اس کا مقام کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے حالت ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیکھا پھر ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا، وہ حضور کا صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو جائے، اس گھوڑے کے سنوں کے نیچے جو مٹی اڑے، وہ مٹی اڑتی ہوئی گھوڑے کی ناک میں جمع ہو جائے، جو مٹی صحابہ رسول کے گھوڑے کی ناک کی ہے، دنیا کے غوث کتب ابدال مفسر قرآن اور شیخ الحدیث اکٹھے ہو جائیں، ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صحابہ رسول کے گھوڑے کی ناک والی مٹی دوسری طرف رکھ دیا جائے، تو آپ فرماتے میرے نزدیک اس مٹی کا مقام پھر بھی بلند ہے۔ ایک صحابی، اور خود حضور کے حدیث ہے، آپ کے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا وہ بندہ، میرا وہ امتی جس نے مجھے حالت ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان پہ جس کا خاتمہ ہوا، اور دوسرا میرا وہ امتی جو بن دیکھے میں محمد کریم کی ذات پر درود السلام پڑھتا ہے۔ جو میرا صحابی ہے اللہ کے رسول فرماتے وہ ایک مٹھ جاؤ صدقہ خیرات کرے، اور میرا دوسرا امتی احد پہاڑ سونے کا بنا کر صدقہ خیرات کرے تب بھی ثواب برابر نہیں ہو سکے۔ اور ایک صحابی نہیں، 1800 صحابہ بیٹھے ہیں نبی کے سامنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا شہر مدینہ میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آقا کرم فرمائیں، دعا مانگیں کہ رب تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، آپ کے اور میرے نبی نے 21 بار دعا مانگی تب بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل امت کے لیے تعلیم اور سبق ہوتا ہے۔ ارے وہ نبی جس کی خاطر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے یا اللہ کل جنگ بدر ہے، میری تمنا اور آرزو ہے کل میں میدان جہاد میں زندہ چلا تو جاؤں لیکن لوٹ کر واپس نہ آؤں۔ یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتی، اے اللہ میری تمنا شہادت کی ہے، مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ آپ کے اور میرے نبی کا گزر ہوا کہ میرا دیوانہ شہادت کی تمنا کر رہا ہے، حضور نے دعا کو سنتے ہی فرمایا واجبت واجبت، اے میرے غلام تو جو مانگ رہا ہے میرے رب نے تیرے مقدر میں اس کو واجب فرما دیا۔ نبی نے ہاتھ نہ اٹھائے، دعا نہ مانگی، سنی ہی دعا پر واجبت کہا، اللہ نے تب ہی دعا کو قبول فرما دیا۔ اور پھر دیکھیے الاشابہ فی تمیز صحابہ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کے اور میرے نبی کا بچپن ہے، 7 یا 8 سال کی عمر ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے شہر مکہ سے باہر تشریف لے آئے۔ جو ہی اللہ کے رسول شہر مکہ سے باہر آئے، بارش آئی، ساری مکہ شریف میں اتنی تیز بارش ہے جو مکہ کے ارد گرد وادی گھومتی تھی، وہ ندی نالا